दो फिरके जो है ना, एक बरेलवी और दूसरे शिया, इन्होंने जिस बड़े लेवल के ऊपर शिरक फैलाया ना, अल अमान अल हफीज, नबी के नाम को बेचा, अहलुल बैत के नामों को बेचा इन्होंने। या अली मदद, या शेख अब्दुल कादर जिलानी मदद का मतलब कोई सादा नहीं मेरे भाइयों, इसका मतलब यह है कि आपने अब्दुल कादर जिलानी को और मौला अली को अपना इलाह मान लिया। हालांकि शिया के सुबह शाम के अज़कार में था यह वजीफा। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? कलीलन मा तज़क्करून। क़यामत के दिन मौला अली ने ऐलान बरात कर देना इनसे। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो ये कि जमीन पर लेट नहीं पाता, दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। 10 रुपए ईदी और मदीने का और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बाल अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। मुख्तसरन मैं दीन तसव्वुफ के हाफ 24 नंबर यानी कि 12 रेफरेंसेस, क्योंकि 12 का अदद तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से। ये कहते थे 24 जो है ना वो गिद्ध के हरूफ अबजद हैं, गिद्ध गोश्तखोर है, और वाबी के भी हरूफ अबजद 24 है, वाबी ईमान खोर है। तो आधे वाबी ये भी हैं, गुस्ताख ये भी हैं, तो आधे 24 नंबर हवाले मैं पेश करने लगा हूं। पहला रेफरेंस दीने इस्लाम में यह है कि बुखारी मुस्लिम में आया कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान नबी इस्लाम के मुबारक बाल तबरकुन तकसीम करते थे एक दूसरे को, और नबी इस्लाम ने खुद करवाए। और बुखारी में तो यहां तक आया कि हमारी जो मां थी उम्मे सलमा, वो नबी इस्लाम के बाल मुबारक उनके पास थे, वो पानी में घोल कर देती थी, लोगों को शिफा हो जाती थी। यह है दीने इस्लाम। और दीने तसव्वुफ में बापा जानी के मुए अत्तार तकसीम किए जाते हैं। देख लिया जाए वीडियो। यह फर्क है दीन तसव्वुफ में, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी में और दीन इस्लाम में। मोए अत्तार, मुए अत्तार नहीं, मोए अत्तार, मोए मोए हो गई है दादा साहब की घोड़ी। देखा पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए, तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं, और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान की है, क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अभी बतारी साहब कहते हैं कि बापा आप तो पहले जमीन पे बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाते थे। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजान सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है। हाँ, ये यहूदो नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने कुर्सी पे बैठ के खा ले। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। मुफ्ती साहब ने डॉक्टर का मशवरा मान लिया और अपने बाबा जानी का मशवरा नहीं माना। देख लें, खुद इन्हें दर्दें होती हैं तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मजारों में भेजते हैं। आपका पेशाब बंद हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अपना पेशाब बंद हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। लो सामो, तो बापा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। और आजकल इन्होंने एक और चीज मशहूर की है कि जी जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने अंधों को अल्लाह के इज़्न से आंखें दी थी, बापा जानी ने भी ये करामत अपनी जवानी की उम्र में दिखाई हुई है। तो आजकल तो फिर मजीद उनकी करामतें बढ़ चुकी होंगी ना। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना वो पोता बिठाया हुआ है मुआविया, जिसका नाम रखा है उन्होंने, जिसको इतनी मोटी ऐनकें लगी हैं, वो छोटा सा बच्चा, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, उसकी आंखों पे हाथ फेरे ना, बल्कि सबसे पहले तो अपनी आंखों पे फेरे ना। खुद भी ऐनक लगाई हुई है बापा जानी ने।
कहानियां बनाई हुई हैं और लोग पीछे चल रहे हैं। तो यह है दीन तसव्वुफ बामुकाबला दीन इस्लाम। रेफरेंस नंबर 2 दीन इस्लाम में है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में भी छुपे हुए राजों का जानने वाला है। और दीन तसव्वुफ में पता क्या है, आला हजरत ने मलफूजात के अंदर जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी मुफ्ती आजम हिंद, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उसमें तसव्वुर शेख का तरीका लिखा है, जो मैं आज वीडियो में पहली दफा बयान करने लगा हूं। उसे पूछा गया ये तसव्वुर शेख क्या होता है, दीन तसव्वुफ। वो कहते हैं ना पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल, फिर फनाफिल्लाह। हालांकि पूरी जिंदगी फनाफी शेख ही रहते हैं, क्योंकि फनाफी शेख वाले को फनाफी रसूल कभी भी नहीं मिलेगा। दीन तो स्टार्ट ही रसूलुल्लाह से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबे नहीं होते। हां, वो बाबे जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताते हैं, अपनी नहीं। इनके बाबे गद्दार हैं, वो अपनी तालीमात बताते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। तो वो कहते हैं तसव्वुर शेख ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार है ना, वो पहले नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर नाजिल हो रहे हैं और वहां से छलक कर आपके पीर के दिल पर और वहां से आप तक। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा हत्ता कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना, ये तसव्वुर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, यानी पीर का तसव्वुर आपने नमाज में भी करना है। और इससे अगली बात जो इनको बुरी लगेगी वो ये उन्होंने कही कि तसव्वुर शेख, उन्होंने बताया कि किस लेवल तक आपने मानना है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की, यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हाँ, उनका यह अकीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में। तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैं लेटा हुआ था। नो सामो रूहानी तौर पर, ओए बापा जानी। ये इनके अकीदे हैं। और तुम्हारे पीर इतने बेशर्म हैं। वैसे हमें पता है कि वो तो उस चरपाई में भी आके लेट सकते हैं, तुम लोग तो सारी इज्जतें अपने पीरों के ऊपर निछावर कर देते हो। और ये आला हजरत ने लिखा हुआ है, किसी लल्लू पंजू ने नहीं। हाँ, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, हाँ एला इश्क जो, हाँ लो सामो। रेफरेंस नंबर 3 दीन इस्लाम में बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अव्वलीन और आखिरीन जितने गुजर चुके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक आने वाले, अल्लाह के हुजूर उनका खतीब और शफी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शुमार फरमाए, आमीन। और दीन तसव्वुफ में क्या है? बायजीद बुस्तामी कहता है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद। फिर इस पर उसने इक्तफा नहीं किया, उसने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, क़यामत वाले दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और कौन नकल कर रहा है? तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार, जिसे मंगोलों ने, और इससे बढ़कर आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद की यही बातिल तावील की है जो तज़किरतुल औलिया में उसने की है। आला हज़रत भी नहीं बचेगा, ये आला हज़रत के खाते में भी डल गया। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। और तुम्हारा आला हज़रत कहता था कि बायजीद का झंडा रसूलुल्लाह से भी बढ़कर होगा, लो सामो। और सेम जुमले वीडियो में रिकॉर्ड करवाए मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने।
کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلی حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے. اب مجھے بتائیں دین تصوف میں تو بازید کا جھنڈا ہوگا، کہتے نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا تو جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کون سا جھنڈا ہے؟ اور انہوں نے مانا کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے، ایک بازید کا اور ایک رسول اللہ کا، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ خود اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ. اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اعلی حضرت تو مار گیا، ہاں اس تو بعد انہیں دفاع کیتا ہے. اور اسی میں ساتھ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. استغفر اللہ. کشف المعجوب میں بھی علی اجویری نے یہی عبارت نقل کی ہے، سبحانی ما اعظم شانی، اور انہوں نے بھی وہی باطل تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا کہ میں پاک ہوں، میری شان بلند ہے. یار یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بکواسیات ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دین اسلام میں تو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ ساتھ کیوں آیا وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو. یہ رسولوں کا عقیدہ ہے کہ پاک ہے میرا رب. دین تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ بازید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ کتابیں نہیں بدلی، وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں، شتہیات کہتے ہیں، بونگیاں. پنجابی ترجمہ شتہیات دا بونگیاں. یہ الگ بات ہے کہ چلو بونگیاں تو اللہ کے لیے تھی، رسول اللہ کے لیے بھی یہ بکواسیات تم نے کہہ دیے. ہمیں تم نے خود بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. وہاں تو ہم کافر کہیں گے، تو دیکھ لیں کوئی نہیں کہہ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے، اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے. عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی، لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 12 سال میں تمہاری بٹی پلید کرائی ہے، تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی. ایک نعرے سے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور دین تصوف میں یہ ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کی زندگی میں وفات کے بعد یہ فرق ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، رسول اللہ کی بیویوں کے اوپر جھوٹ باندھا. کہتے نہیں اعلی حضرت نے نا زرکانی کا عقیدہ نقل کیا، وہ اپنی تائید میں نقل کیا. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرکانی فرماتے ہیں. یہ نہیں اس نے کہا کہ زرکانی بکواس کرتا ہے، اپنی
حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی. یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے. وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں, وہ شاباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند احمد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا باپ, لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا, آپ کو پتا ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شاباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا اعلی حضرت یا زرقانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کر دے جے بچوں. ریفرنس نمبر 5 دین اسلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. پرفیکٹ ترجمہ کیا. حال کو کور کیا, مستقبل کو کور کیا, کیونکہ مضارع کا صیغہ تھا. اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد چاہیں گے. اور یہ دعا بھی تھی. یہ 3 چیزیں تھیں. اس میں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تینوں کور کر دی. اے اللہ تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. ترجمہ ٹھیک کیا دین اسلام والا. لیکن ملفوظات اعلی حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت اور پریشانی میں کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں یا غوث اعظم دستگیری کہتا ہوں. ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. اے بھی نالو نہ کیا. توبہ توبہ توبہ. تو دین تصوف میں آپ بابوں کو پکارتے ہیں اور دین اسلام میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ریفرنس نمبر 6 دین اسلام میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لیکن بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر, گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا. اِلٰہٌ مع اللہ. اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امی سے روٹی نہ مانگے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو, یہ دعا ہو جائے گی. غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے. یہ دعا تو ہم فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی. ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. ہاں اللہ سے مانگیں گے. اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. ایک اور میری ویڈیو ہے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. تیسرا وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ. اور کافی ساری ویڈیوز ہے, آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے. آئے کہ جی جنید بغدادی تھے, ان کا ساتھ مرید تھا. جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے, اور اللہ تو بندے ہوں نہیں دے کوئی چلتا ہوں بھی انجینئر پہ گیا جائے. ہاں تو
जुनैद बगदादी या अल्लाह कह रहे थे, वो चल रहे थे, मुरीद को उन्होंने कहा तू क्या या जुनैद या जुनैद। अब जुनैद बगदादी बेचारे को तो पता भी नहीं होगा उसके साथ क्या हुआ है। वो कहते हैं उसने कहा कि खुद या अल्लाह कह रहे हैं, और उसमें अल्फाज है कि शैतान ने वसवसा दिलाया। इनका शैतान जो है वो ये वसवसा उसे कह रहे हैं कि खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं, तो शैतान ने वसवसा दिलाया कि मैं भी या अल्लाह कहूं। यानी तौहीद बयान करने को ये शैतान कहते हैं, क्योंकि इनकी तौहीद जो है वो खुद शैतानी तौहीद है ना, बाबों वाली। हमारी रहमानी तौहीद है। इनकी तौहीद के अंदर पैगंबर जो है मिनी गॉड होते हैं और बाबे जो हैं वो मिनी रसूल होते हैं। हमारी तौहीद के अंदर खालिक और मखलूक का फर्क है। अच्छा, वो कहते हैं उसने या अल्लाह का डुबकी खाई, तो कहा हजरत बचाइए, तो उन्होंने कहा मैंने तुझे कहा था ना या जुनैद कहा। उसने या जुनैद कहा, फिर वो तैरना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, तैरना नहीं चलना शुरू हो गया। और फिर हजरत ने फरमाया कि अभी तू जुनैद तक तो पहुंचा नहीं, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा। ये वाकया आला हजरत ने लिखा। अब ये लाला के दिखा रहे हैं जी, वो फतावा रजविया में है, वो उन्होंने इस किस्म के वाकयात की मजम्मत की है ना। उनके बेटे ने खुद अपने अब्बे से सुन के मलफूजात आला हजरत में लिखा है, और तुम्हारे बापा जानी ने ये मलफूजात प्रिंट किए हैं। ये सारे रेफरेंसेस मैं दावत इस्लामी के दिखाऊंगा, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है दीन तसव्वुफ की। रेफरेंस नंबर 7 दीन इस्लाम में है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। लोगों के झूठे माबूदों को गाली मत दो, ला इल्मी में वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गालियां देंगे। माबूदों को आप गाली नहीं दे सकते, हां गलती हाईलाइट कर सकते हैं, गाली नहीं। यह दीन इस्लाम था। दीन तसव्वुफ में आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखा, और अलग से किताब लिखी सुबहान अस्सुबूह। उसमें उन्होंने कहा वहाबियों का खुदा चोर है, हाँ, वहाबियों का खुदा शराब पीता है, वहाबियों का खुदा जिना करता है, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। हर दुनिया की गाली जो दे सकते थे वो दे के उन्होंने कहा वहाबियों का खुदा तो ये है। बेसिकली वो वहाबियों के एक अकीदे का रद्द कर रहे थे। वो रद्द तो ठीक कर रहे थे कि देवबंदियों ने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन बोल सकता है, तो इसको रिबटल करते हुए उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम्हारा खुदा अगर झूठ बोल सकता है तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन उनका खुदा और इनका खुदा एक था ना, गाली तो ना देते, समझाने के लिए करते ना तो जरूर करते। वो तो मैं भी कहता हूं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। लेकिन मैं साथ क्लियर करता हूं कि खुदा सब का एक है, गोया कि तुम उन क्वालिटीज के साथ नहीं मानते जो कुरान और सुन्नत में है। लेकिन गाली फिर भी मैंने कभी किसी बाबे के खुदा को नहीं दी। ये डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं, चोर, शराबी, बदकार। फिर यह भी लिखा वो पखाना भी करता है, पता नहीं क्या क्या गंद लिखा ये दीन तसव्वुफ के अंदर। रेफरेंस नंबर 8 दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह के लिए आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रसूलुल्लाह बेशक अखलाक के आला तरीन दर्जे के ऊपर फायज है। और दीन तसव्वुफ में कश्फुल महजूब में अली हजवेरी साहब ने लिखा, और अगर उन्होंने नहीं लिखा तो अल्लाह के हुजूर वो बरी हैं, लेकिन उनके मानने वाले कहते हैं लिखा है कि नबी इस्लाम की नजर एक दफा ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पर पड़ी, वो उनको पसंद आई, सैयदा ज़ैनब, तो अल्लाह ताला ने उसके खामद के दिल में उनकी नफरत डाली और रसूलुल्लाह ने उससे शादी कर ली। इससे बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया और जुनैद बगदादी का साहब साबित किया। वो कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर एक दफा अपने सहाबी औरिया की बीवी पर पड़ी, उसे कत्ल करवा के खुद शादी कर ली। ये दोनों वाकयात इकट्ठे लिखे अली अजमेरी साहब ने, अपने बाबों को बचाते बचाते अपना ईमान का सौदा कर लिया। अगर उन्होंने लिखा है 1000 टन हुस्न ज़न रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं लिखा, अगरचे इनके मानने वाले कहते हैं उन्होंने लिखा। यह है दीन तसव्वुफ। और दूसरी तरफ पीर करम शाह साहब ज़ियाउल कुरान में लिख रहे हैं कि काफरों ने ये हमारी किताबों में वाकयात डाल दिए हैं, ये साब और शुक्र वाले। उनको खुद पता ही नहीं चला, उन्होंने उन काफरों का जिक्र खुद कर दिया। कश्फुल महजूब का मुकदमा भी पीर करम शाह साहब ने खुद लिखा और अपने मकतबे से प्रिंट कराई है। लो सामो, हम यहूदियों को क्या जवाब देंगे? कल तक हम कहते थे तुम्हारी तौरात में लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साहबी की बीवी पर आशिक हुए, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला।
یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر, اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا ہے اس واقعے کا. دیکھو کتنے بے ایمان ہے, ابن کثیر نے تو رد کیا ہے. اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں, ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے. تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے, انہیں سچا مانتے ہوئے. یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں. جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے, لہذا یہ مجرم ہے. پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے, کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے, یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں. اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں, ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. ریفرنس نمبر 9 دین اسلام میں ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت کا عقیدہ ہے, رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, چشتی دجال کوئی نہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں, خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. صوفیاء جب حق کہیں نا, اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان الحق کو یاد کر لینا ہے منصور الحاج کا. یہ جرت و غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا. اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا, اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں, اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا, امتی نبی کا. اور ان کا بازید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. ان دسو بڑا دجال پھر کیڑا نکلیا, پھر کہنے کتاباں بدل, کتاباں نہیں جے بدلیاں, انجینئر پہ گیا جے وچ, ہاں پہ گیا جے تواڈے بابے نو پہ گیا جے. ریفرنس نمبر 10 دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے. نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں, اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے, حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے. امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اترا ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں. شیطانی خواب متھے مارا. اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. تو جمع کتنے کی نے سنتا, کتاب دسو. ایک کتاب تے کوئی نہیں, ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر. اور کتاب اینی جب پڑیا بمشکل 15-20 صفحوں کی کتاب, اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. استغفر اللہ. کوئی اور بابا کہتا ہے وہ قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی. وہ کہتے ہیں نہیں وہ کتاب بدل گئی, ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی. بدلی نہیں, ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا. تمہارا اعلی حضرت کوئی شے نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر. یہ تو اعلی حضرت دعویٰ نہیں کرے گا, یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. یا نبی الاسلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا, اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی الاسلام کا آسا مبارک, آپ کا جبہ مبارک جمع کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہڈیاں قبر میں اتر کر اور ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. یہ گستاخانہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا. ریفرنس نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ
دین اسلام میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے، جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی، اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا. ہاں، دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے، دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے، قبلہ رخ ہو کر، اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا، پہلے توحید کٹھی کر لو. سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں، اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کون؟ عبد القادر جیلانی، جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جنوں انس کے فریاد رس میری مدد فرمائیے. نماز غوثیہ، اندازہ کرے، یہ ہے دین تصوف. یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اور آخری 12 نمبر یعنی کہ 24 کا ہاف، آدھا وابی 12 نمبر حوالہ، وہ چشتی رسول اللہ کا، جو میں پہلے الگ سے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا کہ ان کے اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا. فتاوی رضویہ میں اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے پھر بھی تعریف کی تو اعلی حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ کہ ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا. اور ان کے چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. یہ آدھا 24 نمبر حوالے یعنی کہ ادھا وابی حوالے. ویسے تو گستاخی میں اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ہے انشاءاللہ تعالی دین تصوف کے. اس کا جواب ویڈیو میں دینا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ یہاں مواب لے کے آؤ، جو یہاں آئے گا سیدھا جیل جائے گا. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل، ہاں تے جیم نال جہنم. ہاں، جڑا ایتھے آئے گا غلط نظریے نال، وہ جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کرے گا دین تصوف کا دفاع کر کے. اور جو صحیح نیت سے آئے گا تو جنت بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. ہاں، اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ہاں، خود یہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. آج تک کوئی بریلوی گیا ہے کسی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر مواب لے کر کہ ہمارے اعلی حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے ہیں؟ آج تک کوئی بریلوی کسی مزار کے اوپر گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے، ہم یہاں سے خرافات ختم کرنے آئے ہیں؟ یا دیوبندی پہنچ جائے کہ اس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، یا اہل حدیث پہنچ جائے؟ نہیں، آپس میں انہوں نے اپنی امپائرز تقسیم کی ہوئی ہیں. یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے مزہ چکھ لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی سامنے بیٹھے گا تو پھر بتائیں گے ہمارے پاس ایسی چیزیں جو سامنے بیٹھ کے انجینئر صاحب کی نظر کا فیض جب ہمیں پہنچے گا تو پھر ہم پر ایسے چشمے رواں ہوں گے کہ ہم انجینئر صاحب کو جواب دے لیں گے. تسی کہڑے جواب دینے نے؟ تو اڑ تو بڑا بریلوی دیوبندی میں رہا ہوں. تو یہ قیامت تک ریفرنسز ان کے لیے ادھار ہیں. ویڈیو میں جواب دیں. اب جواب یہ نہیں دینا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، نہ، تم نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا ہے، کتابیں کوئی نہیں یہ بدلیاں، میرے کو ڈر گئے جائے. دوبارہ سے میں آپ کو دعوت حق دوں گا، بریلوی عوام کو بھی، اور ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، کہ حق کا راستہ اختیار کریں، اپنے فرقے کو طلاق دیں، اور ایک بار جوش سے نعرہ لگائیں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.